لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے اگر اہل سنت سے بات ملے گی تو لیں گے، اور اہل بدعت سے ہوگی تو نہیں لیں گے۔ اسی لیے اہل سنت یہاں لیبل کے طور پر نہیں ہے، یاد رکھیں۔ بولے اہل سنت میں تو سب آتے نا، تو یہ اہل بدعت دوسری جماعت ہے کیا؟ اہل بدعت کو بھی دیکھیں، یہاں بطور وصف ہے، بطور طریقہ ہے، سنت والے بدعت والے ہیں۔ جو سنت والے ہیں ان کی بات کو لیں گے، اور جو بدعت والے ہیں ان کی بات کو ہم نہیں لیں گے۔ تو یہ بطور وصف ہے، بطور اسم نہیں ہے، یاد رکھیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور وصف کے ساتھ اسم بھی جمع ہو سکتا ہے، لیکن خالی اسم اور وصف نہ ہو تو اس کی بات دے سکتے ہیں نہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ میں پھر سے سمجھاتا ہوں۔ اہل سنت نام بھی ہے اور وہ سنت پر بھی ہے، تو پھر تو ڈبل اچھا ہے، کیونکہ کہ بھائی ہم اہل سنت ہیں اور اس کی زندگی بھی سنت کے مطابق ہے، عقیدہ، احکام، عبادات، اخلاق سب سنت کے مطابق، تو یہ تو نور علی نور ہے۔ لیکن خالی لکھا ہوا ہے پٹی، یہاں بھی لگایا اہل سنت، لیکن سنت سے اتنا دور کہ دیکھے تو دکھتا نہیں، ایسا بھی کی تو نہیں دکھتا۔ تو یہ سنت، اہل سنت نام رکھے سنت والا ہوا نہیں، کیونکہ سنت کی وجہ سے اہل سنت نام ہوگا۔ جب سنت ہی نہیں تو اہل سنت رہا نہیں رہا۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ جو کہا گیا ہے وہ بطور وصف ہے، اور بطور اسم بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اسم نہ ہو، لیکن اصل اس میں مقصود کیا ہے؟ صفت، وہ سنت والا ہونا چاہیے، اس سے علم لیں گے، نہیں تو نہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ابو امیمہ، اب تھوڑا ہم حدیثوں کی طرف آتے ہیں کہ ان کی یہ جو اصول لیے ہیں ان کی بنیادیں کیا ہیں۔ ابو امیمہ الجمحی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشراط الساعۃ ثلاث، قیامت کی نشانیوں میں سے 3 نشانیاں ہیں، قیامت کی 3 نشانیاں ہیں۔ ان من اشراط الساعۃ ثلاث، قیامت کی نشانیوں میں سے 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، احداہن ان یلتمس العلم عند الاصاغر، ان میں سے ایک یہ ہے کہ علم کو چھوٹوں سے حاصل کیا جائے۔ اصاغر چھوٹے، چھوٹے کیا ہے؟ آگے ذرا صبر کیجیے۔ علم کو چھوٹوں سے حاصل کیا جائے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قال نعیم ابن حماد کہتے ہیں، جہاں تک مجھ کو یاد ہے، قیل لابن المبارک من الاصاغر، ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا، من الاصاغر، یہ چھوٹے کون ہیں؟ قال الذین یقولون برأیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو دین میں اپنی رائے سے بولتے ہیں، دین میں کیا کرتے ہیں؟ اپنی رائے سے بولتے ہیں۔ فَأَمَّا الصَّغِيرُ يَرْوِي عَنْ كَبِيرٍ فَلَيْسَ بِصَغِيرٍ، لیکن جو چھوٹا ہو، جو بڑے سے نقل کرے، یا يَرْوِي عَنْهُ الْكَبِيرُ، جس سے بڑا روایت کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ایک انسان عمر میں کم ہو لیکن اس کے پاس قرآن و سنت کا گہرا علم ہو، ایک بوڑھا آدمی اس سے علم حاصل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا وہ یہ بولے گا حدیث میں آیا چھوٹے سے علم حاصل کرنا غلط ہے، تو جتنے بوڑھے حضرات ہیں وہ جوان عالم سے علم نہیں لیں گے؟ ایسا ہے نہیں۔ یہاں چھوٹا کون ہے؟ عمر کے اعتبار سے نہیں، عمر کے اعتبار سے نہیں۔ اگر کم عمر ہے لیکن گہرا علم اس کے پاس ہے، جیسے عبداللہ ابن عباس مثال کے طور پر عمر میں کم تھے لیکن علم ان کے پاس تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑوں کی مجلس میں ان کو بلا کے بٹھاتے اور ان سے پوچھتے، بتاؤ اذا جاء نصر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ علم میں زیادہ ہیں، عمر میں کم ہے۔ اصل چیز یہاں کیا ہے؟ علم، عمر نہیں۔ عمر کم ہو سکتی ہے، علم زیادہ اگر ہے تو عمر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اگر عمر بہت ہے علم بالکل نہیں ہے تو بزرگ ہو گئے
اور ان سے علم حاصل کیا جائے؟ نہیں، احترام کیا جائے گا عمر کی وجہ سے، لیکن اس کو اپنا معلم نہیں بنائیں گے۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ الذین یقولون برأیہم، چھوٹے کون ہیں؟ جو دین میں اپنی عقل سے، اپنی رائے سے بات کرتے ہیں۔ ان سے علم حاصل نہ کیا جائے، اگر کرنے لگے لوگ تو یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اب سمجھو قیامت آنے والی ہے کہ لوگوں نے ایسے لوگوں سے دین لینا شروع کر دیا جو جی میں آئے بولتے ہیں، اپنے فلسفے گھڑ گھڑ کے دنیا کے علم کو دین میں گھسیڑ کے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنا فلسفہ لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ میری عقل میں ایسا آتا ہے کہ اسلام میں ایسا ہونا چاہیے، میری عقل کے حساب سے ایسا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے۔ یہ مطلب نہیں جو 1400 سال سے علماء سمجھتے آ رہے ہیں، اصل مطلب یہ، لیکن کسی نے دیکھا ہی نہیں اس کو، کسی نے غور ہی نہیں کیا اس میں۔ بات تو یہ تھی، عربی کا قاعدہ یہ ہے، اس لیے یہ نکلتا ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی علماء تھے وہ بس ایک کے پیچھے ایک چلتے رہے۔ وہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے۔ میں نے بہت غور کرنے کے بعد ایک نئی بات نکالی جو کسی کو سمجھ میں نہیں آئی۔ ماشاء اللہ، سب سے خطرناک آدمی یہ ہے، نہ صرف یہ کہ نئی چیز لایا، پچھلوں کو بھی غلط ثابت کر دیا۔ ایسے لوگوں سے دور بچنا چاہیے۔ اور کیا کہا؟ یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ ایسے لوگوں سے علم لیا جائے جو اپنی رائے دین میں داخل کر کے اپنی رائے کی بنیاد پہ کچھ بھی بولتے ہیں۔ علم کن سے لینا چاہیے؟ جو پہلے سے نقل ہوتا آیا، قرآن و سنت کا علم، سلف کا علم، اس کو نقل کریں، اس کی بنیاد پر فیصلے کریں، یہ ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے نقل کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حدیث حسن ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ موسیٰ کہتے ہیں، ابن مبارک کا قول ہے، یہاں کیا کہا ابن مبارک نے؟ جو اپنی رائے سے دین میں کچھ کہتے ہیں ان سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ابن مبارک اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الاصاغر من اہل البدع، یہ جو اصاغر ہیں، جو حدیث میں جن کا تذکرہ آیا ہے، یہ بدعتیوں میں سے ہیں۔ بدعتی سے علم حاصل نہیں کیا جاتا ہے۔ اور بدعت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اصل کیا ہے بدعت کی؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ کیا برا ہے قرآن خوانی کرنے میں؟ کیا برا ہے قبر پر اذان دینے میں؟ اذان ہی تو ہے۔ کیا برا ہے فلاں چیز کرنے میں؟ تو بدعت کی اصل یہ ہوتی ہے کہ انسان منقول کی بجائے معقول کے تابع ہو جاتا ہے۔ بدعت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جب آدمی اپنی رائے سے کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے، اس کو دین بنا لیتا ہے۔ 12 ربیع الاول کو سارے مسلمان جمع ہو کے جلوس نکالے، کیا برا ہے اس کے اندر؟ مسلمانوں کا پاور شو اگر ہوتا ہے تو۔ اگر ہم لوگ 15 شعبان کو جمع ہوتے ہیں اور عبادت کرتے مسجد میں، کیا عبادت ہی تو کر رہے ہیں، کوئی غلط کام کر رہے ہیں؟ اچھا ہی تو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے۔ تو جب اپنی رائے سے کسی چیز کو آدمی اچھا قرار دیتا ہے، یہیں سے بدعت کی شروعات ہوتی ہے۔ اس لیے پچھلی روایت میں ابن مبارک کا جو قول ہے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے ہے، اور یہاں اپنے نتیجے کے اعتبار سے ہے کہ رائے سے کہنے والے کون ہیں، یہی بعد میں جا کے بدعتی بن جاتے ہیں، بدعت گھڑتے ہیں اور بدعت والے ہو جاتے ہیں، مبتدع ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں الاصاغر من اہل البدع، یعنی قیامت کے قریب لوگ اہل بدعت سے علم لینے لگیں گے، اہل رائے سے علم لینے لگیں گے۔ یہ قیامت کی علامات میں سے ہوگا۔ لہٰذا اہل الرائے سے، اہل بدعت سے علم نہیں لیا جاتا ہے، انہی سے لیا جاتا ہے جو کون ہو؟ پچھلے روایت میں آپ سن چکے، کون ہے وہ؟ اہل سنت، صرف نام کے نہیں، ورنہ کوئی آ جائے گا دیکھا آئی ڈی دیکھ اہل سنت لکھا ہوا نیچے، نام واقعی وہ اہل سنت میں سے۔ تو یہ شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ میں امام اللالکائی نے اس کو نقل کیا ہے۔